السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریش اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو آج ہم ریڈ کریں گے ناول مرم کائزان کی قسط نمبر 95۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ مرم کائزان قسط نمبر 95، تحریر عریشہ۔ کائزان کے جانے کے بعد وہ نہ جانے کتنی ہی دیر اس کے بارے میں سوچتی رہی تھی اور بیٹھی روتی رہی تھی۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر کے بعد رسل کمرے میں آیا تو اسے بیٹھ کر روتے ہوئے پا کر تھوڑا پریشان ہوا تھا۔ وہ اس کے پاس ہی آ کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا ہوا ہے مرم؟ وہ تم سے لڑ کیوں رہا تھا؟ کیا کہہ رہا تھا وہ تم سے؟ تم دونوں میں سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ پلیز مجھے بتاؤ، آخر ہوا کیا ہے؟ اس طرح سے وہ کیوں تم سے ناراض ہو کر گھر سے چلا گیا ہے؟ دیکھو بیٹا، مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھو۔ میں کائزان کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہوں۔ یقیناً میں تمہاری پرابلم حل کر لوں گا، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ مرم نے روتے ہوئے اسے پوری بات بتا دی تھی۔ دیکھو مرم، جتنا کائزان کو میں جانتا ہوں وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے اور کبھی بھی وہ تم سے دور جانے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا، اور نہ ہی وہ یہ خیال کبھی تمہارے دماغ میں آنے دے گا، اور نہ ہی وہ یہ خیال کبھی تمہارے ذہن میں آنے دے گا۔ یہ بات تو تم اپنے دماغ سے نکال ہی دو کہ وہ کبھی تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کوئی اپنی ہنستی کھیلتی زندگی تباہ نہیں کرتا۔ میں جانتا ہوں جس طرح اچانک سب کچھ تمہارے سامنے آیا ہے، ان سب چیزوں کو قبول کرنا تمہارے لیے تھوڑا مشکل ہے، لیکن تم بھی تو یہ بات پہلے سے جانتی تھی نا کہ وہ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اس نے کبھی تم پر اپنا آپ ظاہر نہیں ہونے دیا، لیکن تمہارا ان سب چیزوں سے کہیں دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن اس نے تمہیں کسی طرح کے دھوکے میں نہیں رکھا۔ اس نے تمہیں شروع سے ہی بتا دیا تھا کہ وہ کیا ہے، اور تم اور تمہارا بھائی بھی ان سب چیزوں کے بارے میں جانتا تھا۔ تم لوگوں کی شادی کائزان کی مرضی سے ہوئی تھی، سب کچھ کائزان کے مطابق ہوا تھا۔ کائزان کو پتہ تھا تمہیں وقت لگے گا سب کچھ قبول کرتے ہوئے، لیکن تم نے خود ہی ہر چیز کو قبول کر لیا۔ کائزان کو اس کام کے ساتھ ایکسپٹ کر لیا۔ تم لوگوں کی زندگی بالکل ایک نارمل کپل کی طرح ہو گئی تھی۔ ایسے میں یہ سب کچھ سامنے آنا ایک جھٹکے سے کم نہیں تھا، لیکن بات پھر بھی وہی ہے کہ تم کسی چیز سے انجان نہیں تھی۔ یہ شادی زور زبردستی ہوئی تھی۔ تم نے آگے جا کر کمپرومائز ہی کرنا تھا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ تم نے اس کی محبت کو قبول کر لیا۔ کمپرومائز کرنے کے بجائے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا تم نے بہتر سمجھا۔ تم نے ہر چیز کو قبول کیا اور اب تمہیں یہ بھی قبول کرنا ہوگا۔
اگر تمہارے لیے یہ سب کچھ مشکل ہے تو بھی تمہیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ کائنات تمہارے آنے کے بعد ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ تمہارے آنے سے پہلے ہی ویسا تھا اور آگے بھی ایسا ہی رہے گا۔ نہ اس نے پہلے کبھی تم پر اپنی پروفیشنل لائف ظاہر ہونے دی تھی اور نہ ہی کبھی آگے ہونے دے گا۔ ان سب چیزوں کو اپنے دماغ سے نکال کر تم اپنی شادی شدہ زندگی پر غور کرو تو سب کچھ نارمل لگنے لگے گا۔ ان سب چیزوں کو اپنے دماغ سے نکال کر تم اپنی شادی شدہ زندگی پر غور کرو تو سب کچھ نارمل لگنے لگے گا۔ بھول جاؤ، سب کچھ ایک برا خواب سمجھ کر بھلا دو، تمہارے حق میں بہتر ہے۔ کائنات چاہتا ہے کہ تم اس سے بھی ویسے ہی بات کرو جس طرح پہلے کرتی تھی، اسی طرح اس سے پیار کرو، اس سے ضد کرو، اپنی بات منواؤ۔ اس سے خوفزدہ رہ کر تم اس سے دور نہیں جا سکتی۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمہیں میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی اور تم سے یہ امید رکھتا ہوں کہ تم اپنے دماغ سے ہر طرح کی فضول سوچ نکال کر اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو گی۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ اب بھی اپنے دونوں ہاتھ گود میں رکھی زمین کو گھور رہی تھی۔ مریم سے بات کرنے کے بعد وہ باہر آیا تو اس کا فون بجنے لگا تھا۔ اس نے فون نکال کر دیکھا تو اس کے فون پر دوبارہ وہی نمبر جگمگا رہا تھا جو پچھلے 2 دن سے مسلسل اسے تنگ کر رہا تھا۔ اس نے 2-3 دفعہ پہلے فون اٹھایا لیکن دوسری طرف سے کوئی بھی نہیں بولا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر کون ہے جو اس سے بار بار فون کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بولتا کچھ نہیں۔ تنگ آ کر اس نے فون اٹینڈ کرتے ہوئے اپنے کان سے لگایا تھا۔ ہیلو، آخر کون بات کر رہا ہے؟ کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو؟ اگر تم نے مجھ سے بات ہی نہیں کرنی تو بار بار فون کرنے کی آخر کیا وجہ ہے؟ آخر کون بات کر رہا ہے؟ کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو؟ اگر تم نے مجھ سے بات ہی نہیں کرنی تو بار بار فون کرنے کی آخر کیا وجہ ہے؟ آخر ہو کون تم؟ اس نے بہت غصے سے پوچھا تھا۔ تمہاری موت۔ بس یہ 2 لفظی جواب اس کے کانوں کی سماعتوں سے ٹکرایا تھا، جبکہ نسوانی آواز سن کر رسل کے لب مسکرا اٹھے تھے۔ اچھا، تو یہ موت صرف فون کیوں کر رہی ہے؟ سامنے بھی تو آئے۔ وہ پرسکون انداز میں بولا تھا۔ بڑی جلدی ہے تمہیں اپنی موت سے ملنے کی۔ فکر مت کرو، بہت جلد آؤں گی تمہارے سامنے، لیکن یاد رکھنا وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ وہ یقیناً اسے دھمکا رہی تھی۔ ہاں شاید ہوگا، کیونکہ آواز تو بڑی حسین ہے۔ یقیناً چہرہ بھی حسین ہوگا، اور ہم حسن پر مرنے والوں میں سے ہیں۔ محترمہ، تو بتائیے کب دیدار کروا رہی ہیں آپ؟
وہ اس کی ساری باتوں کو مذاق میں لے رہا تھا۔ بہت جلد، بس تیار رہنا، کیونکہ جس دن میں تمہارے سامنے آؤں گی نا، وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ بالکل بالکل، میں بالکل تیار بیٹھا ہوں۔ آپ بس اپنا دیدار کروائیں کہ آخر آپ ہیں کون۔ ویسے آپ کی مجھ سے دشمنی کیا ہے؟ آپ میری جان کیوں لینا چاہتی ہیں؟ وہ اب بھی پرسکون انداز میں بول رہا تھا۔ تم نے مجھ سے میرا سب سے عزیز رشتہ چھینا ہے، اور میں تم سے وہ رشتہ واپس لے کر رہوں گی۔ اس کے انداز میں نفرت ہی نفرت تھی۔ رسل تھوڑا پریشان ہوا۔ کون تھی وہ؟ اور اس نے اس سے کون سا عزیز رشتہ چھین لیا تھا؟ وہ بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا اس کی باتوں کو۔ آخر یہ لڑکی کہنا کیا چاہتی تھی؟ آخر اس کی باتوں کا مطلب کیا تھا؟ کون ہو تم؟ اور میں نے تم سے کیا چھینا ہے؟ دیکھو لڑکی، میں تمہاری کسی بات کو سمجھ نہیں پا رہا۔ پتہ نہیں تم کس بارے میں بات کر رہی ہو، لیکن تمہارے انداز سے لگ رہا ہے کہ تم یقیناً کسی غلط فہمی کا شکار ہو، اور اگر ایسا ہے تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ اور اس کی بات کو کچھ حد تک سمجھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ دوسری طرف سے تنفر سے سر جھٹکا گیا۔ میری مدد صرف اور صرف تمہاری موت کر سکتی ہے۔ تمہیں قبر میں اتار کر سکون ملے گا۔ مجھے تمہیں وارن کرنے کے لیے فون کیا تھا کہ تیار ہو جاؤ، تمہاری موت تمہارے بے حد قریب ہے۔ اس نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اگلے ہی لمحے فون بند کر دیا تھا، جبکہ رسل حیرانگی سے اس نمبر کو دیکھنے لگا۔ اس نے بار بار اس نمبر پر کال کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن دوسری طرف سے نمبر مسلسل آف جا رہا تھا۔ آخر کون تھی یہ لڑکی؟ اس کے ساتھ مسئلہ کیا تھا؟ کون سا عزیز رشتہ رسل نے اس سے چھینا تھا، جس کا بدلہ لینے کے لیے وہ اتنی بے قرار تھی؟ آخر کیا چل رہا تھا اس لڑکی کے دماغ میں؟ آخر کیا سوچ تھی اس کی؟ کیوں وہ اسے دھمکیوں بھرے فون کر رہی تھی؟ کیا یہ بات قائزان کو بتانی چاہیے؟ اس نے سوچا تھا، اور پھر خود ہی اس نے اپنی سوچ کی نفی کر دی تھی۔ نہیں، قائزان اپنی پرسنل پرابلم کی وجہ سے پہلے ہی پریشان ہے۔ مجھے اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ یہ معاملہ اتنا بھی بڑا نہیں ہے کہ میں اس میں قائزان کو ڈسٹرب کروں۔ ایک معمولی سی لڑکی ہی تو ہے، اسے میں خود سنبھال لوں گا۔ اس نے سوچتے ہوئے وہ نمبر اپنے کسی آدمی کو سینڈ کیا تھا اور کہا تھا کہ اس سے اس نمبر کی ساری ڈیٹیلز چاہیے، جس پر اس کے آدمی نے کہا تھا کہ شام تک وہ اس نمبر کی ساری ڈیٹیلز نکال کر اسے سینڈ کر دے گا۔ اور پھر رسل نے اس کی بات کو اپنے ذہن سے نکالتے ہوئے قائزان کا دیا ہوا کام کرنے کے بارے میں سوچا تھا۔ قائزان جاننا چاہتا تھا کہ سمیر ہمدانی زندہ ہے یا کہیں مرا گیا ہے۔ اگر وہ مر گیا تھا تو اس بات کا افسوس تھا، اور اگر زندہ تھا تو یہ خوشی کی بات تھی، کیونکہ قائزان نے کہا تھا کہ وہ اسے زندہ سلامت اپنے سامنے چاہتا ہے، کیونکہ اسے وہ ایسی موت دینا چاہتا ہے کہ اس کی آنے والی 7 نسلیں بھی یاد رکھیں۔ گڈ مارننگ جان، سو سوری،
بہت لیٹ ہو گیا نا؟ تم بھی سوچ رہی ہوگی کہ 3 دن سے تمہارا شوہر گرامی کہاں تشریف لے گیا ہے۔ دراصل ایک ضروری کام آ گیا تھا جس کی وجہ سے جانا پڑ گیا، لیکن مجھے یقین ہے کہ توشیبا نے بہت اچھے سے تمہارا خیال رکھا ہوگا اور تمہیں انٹرٹین بھی کیا ہوگا۔ ویسے جو بھی کہہ لو، باتیں بہت کرتی ہے لیکن اچھی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ تمہیں بھی وہ بہت زیادہ پسند ہے۔ آخر اس کے سامنے تم ری ایکٹ کرتی ہو اور میرے سامنے ایسے بت بن کر لیٹی رہتی ہو۔ ناانصافی ہے ڈارلنگ، بہت بڑی ناانصافی ہے، اور ان ساری ناانصافیوں کے بدلے میں تم سے بعد میں گن کر لوں گا۔ یہ مت سوچنا کہ رفیع تمہیں ایسے ہی معاف کر دے گا۔ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے وہ اپنی ہی دھن میں بولے جا رہا تھا جب توشیبا سوپ کا پیالہ لیے اندر داخل ہوئی۔ آپ کی بیوی نے آپ کو بہت سارا مس کیا ہے، آپ کو نہیں بتاتی، لیکن کیا ہے نا، میں جب بھی اس کے سامنے آپ کا نام لیتی ہوں نا، اس کے گال لال ہو جاتے ہیں۔ توشیبا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے انشرا کا راز کھول دیا تھا۔ توشیبا کی بچی، ایک دفعہ مجھے پوری طرح سے ٹھیک ہونے دے، پھر میں تجھے بتاؤں گی کہ میرے گال لال ہوتے ہیں یا میرے مکوں سے تیرا چہرہ لہو لہان۔ وہ یوں ہی آنکھیں بند کیے سوچ رہی تھی، جبکہ اس کے چہرے کے ایکسپریشن رفیع کو مزہ دے رہے تھے۔ یہ ہے مجھ سے کوئی مذاق تھوڑی ہے، میرے نام پر گال سرخ نہیں ہوں گے تو کیا تمہارے نام پر ہوں گے؟ وہ بھی آج کافی شرارتی موڈ میں تھا، اسی لیے اس کے چہرے کو ہاتھ کی مدد سے آگے پیچھے کرتے ہوئے وہ باقاعدہ اس کے چہرے کو جانچ رہا تھا۔ جب رفیع کا فون بجنے لگا، سارے ہی اس دنیا میں میرے پیار کے دشمن ہیں، کوئی نہیں ہے جو مجھے تھوڑے لمحے میری بیوی کے ساتھ گزارنے دے، وہ کہتے ہوئے فون اٹھا کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ توشیبا مسکرا کر انشرا کی طرف دیکھنے لگی تھی، جبکہ اس کی کھلی آنکھیں اور آنکھوں میں غصہ دیکھ کر وہ تھوڑی سی گھبرا گئی تھی۔ اچھا یار، ایم سوری، پتہ چل گیا مجھے، یہ بات تمہارے شوہر کو نہیں بتانی تھی کہ ان کا نام سنتے ہی تمہارے گال لال ہوتے ہیں۔ اس نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے اس کے پیچھے تکیہ رکھا تھا، لیکن اس کا گھورنا کم نہ ہوا تو سوپ کا پیالہ وہیں رکھتے ہوئے وہ باہر بھاگ گئی تھی۔ اس وقت گھر پر کوئی نہیں تھا۔ مریم نے باہر دیکھا تو ڈبلیو آرام سے اپنے پنجرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ اس کے ساتھ خوب سارا کھیل چکا تھا، اسی لیے اس وقت وہ پرسکون تھا۔ باہر کی طرف گھومتے گھومتے اسے اچانک خیال آیا کہ اسے گھر کی پچھلی سائیڈ جانا چاہیے۔ اسے اس طرف کیوں جانا چاہیے، یہ تو اسے نہیں پتا تھا، بس کچھ سوچ کر اس نے اس طرف قدم بڑھا دیے تھے۔
وہاج کاظمی کائسان کا باپ، جس کے بارے میں سمیر ہمدانی کو شک تھا کہ وہ زندہ ہے اور کائسان کی قید میں ہے، اگر وہ زندہ ہوا اور کائسان کی قید میں ہوا تو یقیناً وہ نیچے اسی بیسمنٹ میں ہوگا جہاں پر کائسان نے اسے باتوں ہی باتوں میں جانے سے منع کیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس طرف جا رہی تھی، جبکہ ڈبلیو اسے اس طرف جاتے دیکھ کر اس کے پیچھے قدم بڑھانے لگا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں بولی، بلکہ اس طرف جانے سے اسے ڈر لگ رہا تھا۔ اسے اس طرف جانا چاہیے تھا یا نہیں، اسے نہیں پتا تھا، لیکن پھر بھی وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہی تھی۔ بیسمنٹ کی سیڑھیوں کی طرف آتے ہوئے وہ اچانک رک گئی تھی۔ اس نے نیچے جانے کے بارے میں سوچا تھا، لیکن اندھیرے کی طرف جاتے ہوئے اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے جیسے اپنے اندر کے سوالوں کا جواب تو لینا ہی تھا۔ اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ اچانک کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ یقیناً وہ اس افتاد کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی، اسی لیے تو اس کے چوڑے شانوں کا حصہ بنی تھی۔ میں نے منع کیا تھا نا تمہیں اس طرف آنے سے۔ اس کے کان میں کائسان کی بھاری سرگوشی گونجنے لگی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل سینے کی دیواریں توڑ کر باہر آنے کو بے تاب ہوا تھا۔ میں وہ گھر دیکھ رہی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے کچھ بولنے کے قابل ہوتی، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی، اسے خود سے دور کرنے لگی، لیکن اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا وہ اسے مزید کھینچ کر اپنے حصار میں قید کر چکا تھا۔ ہاں، تمہارا گھر ہے، تم جب چاہے اسے دیکھ سکتی ہو، لیکن ہاں جو تمہارا شوہر تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو رہا ہے، اس کا کیا؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اس نے اس کے لبوں پر اچانک اپنے لبوں کی گرفت جمائی تھی۔ نہیں نہیں، لگتا ہے تمہیں اس وقت اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے۔ وہ اس کے لبوں کا لمس اپنے پورے چہرے پر بکھرتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ چلو کہیں باہر چلتے ہیں، گھر میں رہ کر بور ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کا ہاتھ اس کی کمر پر گردش کرتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی ہر کوشش کو ناکام بنا رہا تھا، جبکہ اس کے لبوں کو اپنے پورے چہرے پر محسوس کرتی وہ صرف ہاں میں سر ہلا گئی تھی، جبکہ اس کا سر اپنے سینے سے لگاتا ہوا وہ اسے واپس گھر کی طرف لے جانے لگا تھا۔ اس نے ایک نظر مڑ کر بیسمنٹ کی طرف دیکھا اور پھر قدم آگے بڑھا دیے۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔